بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ اعراب کی چار قسمیں تھیں، رفع، نصب اور جر اور جزم، اور اس کی جو علامات تھیں اس کی دو قسمیں تھیں، علامات اصلی اور علامات فرعی۔ اور علامات جو فرعی تھیں اس کے 7 ابواب تھے، 5 ابواب اسماء کے اور 2 ابواب افعال کے تھے۔ جو 5 ابواب اسماء کے تھے اس میں سے پہلا باب اسماء ستہ کا تھا کہ جس میں 3 شرائط کے ذریعے سے حالت رفع یعنی رفع میں واو، نصب میں الف اور جر میں یا تھی۔ دوسرا باب جو تھا مثنی کا تھا جس میں رفع میں الف تھی اور نصب اور جر میں یا تھی۔ اور تیسرا جو باب تھا وہ جمع مذکر سالم کا تھا، اس میں جو ہے وہ رفع میں واو تھی اور نصب و جر میں کیا یا تھی۔ اور چوتھا جو باب تھا اس کو مؤنث سالم سے تعبیر نہیں کیا بلکہ الف اور تا مزیدتین، یعنی ہر وہ جمع جو الف اور تا جس کے آخر پہ کیا زائدہ ہوں تو اس میں انہوں نے کہا کہ اس کی تینوں حالتیں جو ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ اعراب فرعی آتا ہو، بلکہ فقط جو سینٹر والا ہے نا نصب والا، نصب جو ہے وہ کسرہ کے ساتھ ہے گی۔ آج جو باب 5واں شروع کر رہے ہیں اس کا نام ہے غیر منصرف۔ اس میں جو کسرہ ہے نا، جر جو ہے وہ فتح کے ساتھ آتی ہے، یعنی بالکل کیا الٹ کام ہو گیا نا۔ یعنی پہلے جو تھی پچھلے باب میں وہ نصب کس کے ساتھ تھی؟ کسرہ کے ساتھ تھی۔ آج جو ہے وہ جر کس کے ساتھ ہے؟ فتح کے ساتھ ہے۔ ہاں، باقی سارا اصل جو ہے نا اس کے اوپر کیا باقی ہے، ٹھیک ہے۔ اور باقی کچھ شرائط بھی ہیں اس کے اندر، مختصر سے کیا شرائط ہیں، بس یہ یعنی یہ سارا کیا اس کا ڈھانچہ ہے۔ اچھا، باقی جو ایک بحث غیر منصرف کی تفصیل سے آتی ہے کہ جس کے 9 اسباب ہوتے ہیں، پھر ان کی پہچان اور یہ چیزیں، یہ ایک مستقل بحث ہے، اس کو بعد میں وہ لوگ چھیڑیں گے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا جب بعد میں انہوں نے کرنی ہے یہ بحث تو ہم اس میں کیا اپنا ٹائم نہیں لگائیں گے، فی الحال فوکس اسی کے اوپر کریں گے کہ بھئی علامت فرعی کیا کہاں پہ آ رہی ہے اور اس کی کیا شرائط کیا ہیں۔ باقی اس کے اندر یہ جی 2 فرعی چیزیں پائی جاتی ہیں، 2 اصلی پائی جاتی ہیں، اس کو لفظوں کی حد تک یاد کرتے جائیں گے، اس کے اوپر کیا ہے زیادہ ذہن نہیں کھپائیں گے کیونکہ یہ مستقل باب آ رہا ہے وہاں پہ، ٹھیک ہو گئے۔ متن تو جو ہے وہ 7 سے وما لا ينصرف فیجر بالفتحۃ، ٹھیک ہے، کہ جو منصرف نہیں ہوتا اس کی جر فتح کے ساتھ ہوتی ہے، یہ جو ہے وہ متن ہو گیا۔ اس متن کو بعد میں پڑھتے ہیں، پہلے کیا شرح سے ہم کیا شروع کرتے ہیں۔ الباب الخامس مما خرج عن الاصل، 5واں باب کے جو اصل سے خارج ہوتا ہے۔ اصل سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ علامات اصلی سے خارج ہوتا ہے۔ اصل سے کیا مراد ہے؟ جو علامات اصلی سے کیا خارج ہو جاتے ہیں۔ وہ کون سا باب ہے؟ ما، وہ باب ہے کہ لا ینصرف، جو منصرف نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ اب منصرف نہیں ہوتا اس کا مطلب کیا لیا جاتا ہے کہ اس کے اوپر جو اصلی حرکات ہیں وہ ایک جیسی نہیں آتی، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کسرہ نہیں آ سکتا، تنوین نہیں آ سکتی، اور باقی اس کے اندر 2 علتیں پائی جاتی ہیں، اگر ایک علت اصلی ہو تو وہ 2 کے مقام ہے، 2 فرعی علتیں پائی جاتی ہیں۔ یہ ایک تفصیلی بحث ہے، ٹھیک ہے۔ فی الحال ہم کیا اسی کو نام کی حد تک رکھیں گے، باقی جو ہے وہ ہم یہ دیکھیں گے کہ جو چیز غیر منصرف ہو جائے اب وہ کیسے ہو جائے، تفصیل کیا آئے گی انشاءاللہ۔ وَهُوَ مَا لا ينصرف جی کسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ مَا، وہ ایک ایسا اسم ہوتا ہے کہ فیہ علتان فرعیتان، کہ جس میں 2 علتیں ہوتی ہیں اور 2 علتیں کیا ہوتی ہیں؟ فرعی ہوتی ہیں۔ من علل 9 9 علتوں میں سے 9 علتوں میں سے 2 علتیں پائی جائیں کسی اسم میں تو وہ غیر منصرف ہو جاتے ہیں۔ او واحدۃ منہا، یا ان 2 علتوں میں سے ایک علت پائی جائے کہ تقوم مقامہما، جو 2 فرعی علتوں کے قائم مقام ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس کی تعریف ہوگی۔ اب وہ 9 علتیں کون سی ہیں تفصیل سے یہ بات کی بحث ہے۔ فالاول، اول سے کیا مراد کہ وہ اسم لیتے ہیں کہ جس میں 2 فرعی علتیں موجود ہوں، جیسے اسم کیا ہے؟ فاطمہ ہے، فإن فیہ تعریف، ایک تو یہ معرفہ ہے یعنی علم ہے، والتانیث دوسرا یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ یعنی ہم یہاں سے یہ کیا پہچانیں گے کہ ایک اسم ہمارے پاس آتا ہے اگر وہ علم ہو اور مؤنث ہو تو وہ کیا بن جاتا ہے جی؟ غیر منصرف بن جاتا ہے۔ وہما علتان فرعیتان، اور یہ 2 علتیں فرعی ہیں، یہ کہاں سے نکلی ہیں؟
ان تنکیر و تذکیر، یعنی تنکیر اور تذکیر سے کیا اس کی فرع ہے، تنکیر کے مقابلے میں تعریف ہے اور تذکیر مذکر کے مقابلے میں کیا ہے، تانیث ہے۔ و ثانی، ثانی کیا مطلب کہ ایک علت ہو اور دو کے قائم مقام ہو، اس کی مثال کیا ہے، مساجد اور مصاحبی سے ہے، یعنی جمع منتہی الجموع جسے کہتے ہیں۔ فإنہما جمعان، یہ دونوں کیا جمع ہیں، والجمع فرع عن المفرد، اور جمع کے پیچھے فرع، یعنی جمع خود فرع ہے، اس کے پیچھے اصل کیا ہے، مفرد ہے، یعنی مفرد سے کیا یہ فرع ہے۔ وصیغتہما صیغۃ منتہی الجموع، ایک تو جمع ہے اور دوسرا اس کا جو صیغہ ہے وہ صیغہ کیا ہے، منتہی الجموع ہے، یعنی ایک ایسی جمع ہے کہ جو جمع منتہی الجموع ہے۔ ومعنی ھذا، اس کا معنی کیا ہے کہ ان مفاعل، مساجد کا وزن مفاعل کے اوپر ہے، اور و مفاعیل، مصابیح کا وزن مفاعل کے اوپر ہے، یعنی منتہی الجموع کیا مطلب ہے کہ جو مفاعل اور مفاعیل کے وزن ہیں، وقفت الجموع عندہما، جب ان کے پاس جمع پہنچتی ہے تو وہ کیا وقف، رک جاتی ہے، اب مزید کیا آگے جمع نہیں بڑھتی۔ وانتہت، یعنی وقفت الجموع عندہما، جمع ان اوزان کے اوپر پہنچ کے رک جاتی ہے، وانتہت اور ختم ہو جاتی ہے، الیہما، ان دونوں کی طرف، فلا تتجاوزہما، اب جو ہے وہ ان دونوں سے تجاوز نہیں کرتی۔ فلا یجمعان مرۃ اخری، پس ان دونوں کو جمع نہیں بنایا جاتا مرۃ اخری، دوسری دفعہ، بخلاف غیرہما من الجموع، جبکہ ان دونوں کے خلاف جو دیگر جموع ہیں اس میں ایسا نہیں ہوتا، فإنہ قد یجمع، ان کی کبھی کبھار کیا ہے مزید آگے ایک جمع بن جاتی ہے۔ تقول، جیسے آپ کہتے ہیں کلب و اکلب، فلس و افلس، ٹھیک ہے، کلب کی جمع اکلب ہے اور فلس کی جمع کیا افلس ہے۔ اچھا، اکلب پہ آپ رکتے نہیں ہیں بلکہ ثم تقول، پھر آپ مزید کیا کہتے ہیں، اکلب و اکالب، یعنی کلب کی دو جمع آ گئیں، ایک جمع اکلب آ گئی اور تیسری جمع کیا آ گئی، اکالب آ گئی۔ ولا یجوز فی الاکالب، یہ جو اکالب ہے یعنی مفاعل کے وزن پہ ہے، کس وزن پہ، مفاعل کے وزن پہ، مفاعل کے وزن پہ، مفاعل کے وزن پہ، افاعل کے وزن پہ، مفاعل نہیں افاعل، حمزہ اس کا شروع میں اپنے لگیں گے نا، افاعل۔ تو اس میں جائز نہیں ہے کہ یجمع بعدو، کہ اس کے بعد کیا ہے اس کی جمع بنائی جائے، ٹھیک ہے، یہ بعدو یہاں پہ گزرا ہے، ہاں جی کسی کو یاد ہے، قبل و بعدو، ہاں بعدو یہاں پہ کیا ہے، مبنی علی الضم ہے، مبنی علی الضم کیوں ہے، کیونکہ اس کے بعد مضاف ہے جو معنی کے اعتبار سے اور اس کو نیت میں کیا رکھا گیا ہے، کوئی بھی مطلق ہے لفظ سے، اس اعتبار سے، ہاں یہ اسی طریقے سے لفظ اعرب ہے اور اعارب ہے، ٹھیک ہے، عرب کی جمع اعرب اور اعارب، تو اعرب کیا ہے، یہ جمع ہے اور اس کی منتہی الجموع کیا ہے، اعارب ہے۔ فلا یجوز فی اعارب، اعارب میں یہ جائز نہیں ہوتا کہ یجمع، اس کی دوبارہ جمع بنائی جائے، کما یجمع اکلب، جیسا کہ اکلب کی جمع کیا بناتے تھے، اکالب بنا لیتے تھے، یہ اور آصال کی کیا ہے جمع، اچھا معذرت، یہ جو عارب ہے یہ مفرد ہے اور اس کی جمع کیا آ رہی ہے، اعارب آ رہی ہے، ٹھیک ہے، ایک جمع یعنی اس کی آ رہی ہے، ہاں ہاں اسائل، یعنی اس کا ترجمہ کیا ہے، اصل سے اسائل، یہ میں نہیں دیکھ سکا انشاءاللہ، یہ دیکھیں مزید کیا ہے لغت میں لکھا۔ اعرب کی جمع اعارب جو آ رہی ہے یہ کہتے ہیں منتہی الجموع نہیں ہے، کیوں منتہی الجموع نہیں ہے، کیونکہ فلا یجوز فی اعارب، کیونکہ اعارب میں یہ جائز نہیں ہے کہ یجمع، اس کی جمع بنائی جائے، کما یجمع اکلب، جیسا کہ اکلب کی جمع کیا ہے، اکالب بنا دی جاتی تھی، اور آصال جو جمع ہے اس کی جمع کیا ہے، اسائل بنا جاتی تھی، ٹھیک ہے، یعنی یہ مختلف کیا لفظ رکھے ہیں، انشاءاللہ ان لفظوں کو میں مزید دیکھتا ہوں تو کل کے درس میں اس کو مزید کیا کھولتے ہیں کہ یہ کہاں سے نکلے اور کیا صورتحال ہے۔ بہرحال مرکزی نقطہ ان کا کیا ہے کہ جمع جو منتہی الجموع ہے یہ ایک ایسی چیز ہے غیر منصرف میں کہ جس کو اعراب آپ غیر منصرف والے دیتے ہیں، یعنی علامت اصلی یہاں پہ جر میں نہیں آتی، فتح آتی ہے۔ فَكَأَنَّ الْجَمْعَ قَدْ تَكَرَّرَ فِيمَا، گویا کہ جو منتہی الجموع ہوتا ہے، یعنی یہ جو دو مثالیں ہم نے دیں کہ اکالب والی مثال اور آصال کی جو اسائل والی مثال ہے، اس میں جمع کیا ہو گئی ہے، تکرار ہو گئی ہے، یعنی دو دفعہ کیا آ گئی، جمع آ گئی۔ فَنُزِّلَ لِذَالِكَ، اسی وجہ سے، لذالک یعنی اسی وجہ سے چونکہ اس میں دو جمع آ گئی ہیں، اس کو رکھا گیا ہے منزلت جمعین، دو جمعوں کی کیا جگہ پہ رکھا گیا ہے۔ یعنی اس ساری کہانی کا کیا مقصد تھا کہ جب فاطمہ کے اوپر بحث ہوئی تو کہا کہ اس کے اندر دو فرعی علتیں موجود ہیں، ایک تو مؤنث ہے جو خود مذکر سے بنا ہے، اور ایک کیا ہے اس کے اندر تعریف ہے جو تنکیر سے بنی ہے۔ جب جمع کی بات آئی تو آپ نے کہا چلیں جمع تو ہم فرعی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی کیا ہوتی ہے، مفرد ہوتی ہے،
مفرد سے جمع بنتا ہے. دوسری کون سی ہے؟ کہیں گے نہیں، یہ جو جمع منتہی الجموع ہے نا، یہ دو کے قائم مقام ہوتی ہے. دو کے کیسے قائم مقام ہوتی ہے؟ فَكَأَنَّ الْجَمْعَ قَدْ تَكَرَّرَ، گویا کہ جمع اس میں کیا ہوتی ہے؟ تکرار ہوتی ہے، کیونکہ یہ آخری تیسرے نمبر والی جمع ہوتی ہے. اس سے پہلے بھی کیا ہے؟ ایک جمع موجود رہتی ہے. تو گویا کہ اس کے اندر کیا دو جمع کیا موجود ہیں. جب دو جمع موجود ہیں تو ایک جمع جو علامت ہے فری ہے، اس کو ہم کس کے قائم مقام رکھتے ہیں؟ دو کے کیا رکھتے ہیں؟ قائم مقام رکھتے ہیں. اور یہاں پہ جو فری کا مطلب ہے وہ اصل کے مقابلے میں نہیں ہے. فری کا مطلب کیا ہے کہ جس کے مقابلے میں کیا ہے؟ اپوزٹ کیا ہے؟ کوئی چیز موجود ہو. ٹھیک ہے، یعنی یہ تھوڑی سی چیزیں یہاں سے سامنے آ رہی ہیں عبارت سے. اچھا جی، اب مزید کیا ہم چیز کو کیا ہے پکڑیں کہ ابھی تک گفتگو کہاں تک پہنچی کہ انہوں نے کہا کہ جو مالا ینصرف ہوتا ہے، غیر منصرف ہوتا ہے، اس کی تعریف میں کیا بیان کیا کہ جس کے اندر دو علتیں ہوں یا ایک علت ہو جو دو کے قائم مقام ہو. ایک علت کی جب بات ہے دو کی قائم مقام ہے تو اس کی انہوں نے پہلی مثال جمع منتہی الجموع کی دی کہ یہ چونکہ دو جمعوں کے جگہ پہ ہوتا ہے تو لہٰذا اس میں تکرار ہوتا ہے. وَكَذَلِكَ، اسی طریقے سے صحرا اور حبلہ ہے. ٹھیک ہے جی، صحرا اور حبلہ حملہ کو کہتے ہیں، صحرا واضح ہے. فَإِنَّ فِيهِمَا التَّانِیث، ان کے اندر کیا ہے؟ تانیث ہے. وَهُوَ فَرْعٌ عَنِ التَّذْکِیر، کہ جو تذکیر کی کیا فرع ہے. وَهُوَ تَانِیثٌ لازم، اور یہ تانیث کیا لازم ہے. منزل لزومہ منزلت تانیث انسان، اور اس کی جو کیا نام ہے لزوم ہے نا، خود جو لزوم تانیث ہے یہ ایسی چیز ہے کہ اس کو قائم مقام رکھ دیا گیا ہے دوسری تانیث کے. یعنی یہ مؤنث ہے، اس کے اندر دو گویا کے مؤنث ہو گئے. ٹھیک ہے، ایک خود تانیث ہو گیا اور دوسرا کیا ہے کہ ہمیشہ اس کا کیا رہنا؟ مؤنث رہنا، کہ جب بھی اس کی طرف ضمیر پلٹائیں کہ خود آئے گا مؤنث ہی استعمال ہوگا، کبھی بھی کیا مذکر استعمال نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا یہ کس کے قائم مقام ہوگی؟ ایک علت ہے اور دو کے کیا ہوگی؟ قائم مقام ہوگی. یعنی کہ مصنف نے دو علتوں کی جو بات کی تو اس میں ایک مثال دی فاطمہ کی اور دوسری مثال کیا دی تھی؟ وہاں پہ ایک ہی مثال دی فاطمہ کی بس. جب بات اس کی آئی کہ ایک علت دو کے قائم مقام ہو تو اس کی دو مثالیں دی ہمارے سامنے. ایک منتہی الجموع کی مثال رکھی اور دوسری کون سی مثال رکھی؟ یہ لزوم تانیث صحرا اور حبلہ کی، ایک مؤنث ہے اور ایک کیا لزوم تانیث ہے. اب لزوم تانیث وغیرہ کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں کہ وَلِحَاظَ الْبَابِ مکان، اس باب کی ایک جگہ ہے کہ یاتی شرع فی ہے کہ اس مکان میں اس باب کی کیا شرع آئے گی انشاءاللہ تعالی، اللہ نے کیا ہے اگر چاہا. تو لہٰذا مصنف نے کیا ہے اس چیز کو مزید نہیں کھولا اور فقط کیا ہے اشارے کر کے کیا گزر گئے ہیں. تو عقل مندی یہی ہے کہ ہم بھی اس کے اوپر مزید ٹائم نہ لگائیں، جب وہاں پہ غیر منصرف باب شروع ہوگا تو اس کو کیا ہے وہاں پہ ٹائم لگائیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہاں تک کیا ہوئے کہ غیر منصرف کی تعریف اور کچھ علامتیں اور مختصر خاکہ کیا ہے ہمارے لیے واضح کر دیا. اب اس کا حکم کیا ہے اعراب کے اعتبار سے؟ وہ حکم ہو ان یجر بالفتحۃ، اس کا حکم کیا ہے کہ آپ جر دیں گے فتح کے ذریعے سے، نیابت عن الکسرۃ، اور فتح کس کی نیابت میں آ رہی ہے؟ کسرہ کی نیابت میں. اس میں کیا ہوتا تھا؟ کسرہ آتا تھا فتح کی نیابت میں. پچھلے باب میں جو کسرہ آ رہا تھا وہ کس کی نیابت میں تھا؟ فتح کی نیابت میں تھا. اور یہاں پہ جو فتح آ رہا ہے وہ کس کی نیابت میں ہے؟ کسرہ کی کیا نیابت میں؟ ایسے ہی ہے نا، الٹ ہو گیا نا بالکل. حمل جرہ علی نصبہ، یہاں پہ انہوں نے جر کو حمل کیا ہے کس کے اوپر؟ نصب کے اوپر. جر کو حمل کیا نصب کے اوپر، کیا مطلب اس جملے کا؟ فتح کی صورت میں تبدیل کر دیا، نصب اور جر جو ہے فتح کی صورت میں، کسرہ کو فتح میں. پہلے جہاں پر نصب دینا تھا وہاں ہم اس کے نصب کو جر کے ذریعے سے ظاہر کر رہے تھے، اور اب جہاں پر ہمیں کسرہ وہ فتح دینا ہے وہاں اس کے ہم فتح کو کسرہ کے ذریعے ظاہر کر رہے ہیں. وہ حکم ہو ان یجرہ، اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو جر دیں گے فتح کے ساتھ، اور یہ فتح ہوگا کسرہ کی نیابت میں. ٹھیک ہے، یہ تو واضح ہوگا کہ جی فتح ہے کسرہ کی نیابت میں اور جر کے ہم دے رہے ہیں. حمل جرہ، یہ جو جر ہے اس کو انہوں نے حمل کیا نصب کے اوپر، یعنی گویا کہ یہ جو حمل ہے وہ نصب کی طرح ہو گئی، کیونکہ نصب میں کیا آتا ہے؟ فتح آتا ہے. تو یہاں پہ جر میں کیا آ رہا ہے؟ فتح آ رہا ہے. تو اسے کیا کہتے ہیں کہ جر کے ساتھ سلوک کون سا ہو رہا ہے؟ نصب والا سلوک ہو رہا ہے. یعنی جر کو آپ حمل کر رہے ہیں نصب کے اوپر، کہ یہ جو اعراب ہے یہ جر والا نہیں ہے، گویا کہ اعراب کون سا ہے؟ نصب والا ہے اصلی کے اعتبار سے. اصلی میں نصب میں کیا ہوتی ہے؟ فتح آتی ہے. تو یہاں پہ جر میں کیا آ رہی ہے؟ کسرہ آ رہی ہے. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اچھا یہاں پہ جو جر ہے اس کو آپ پھر نصب کی طرح دیکھ رہے ہیں، یوں اس کا مطلب ہے. کما عکس ذالک فی الباب السابق، جیسا کہ گزشتہ باب میں اس کا الٹ کیا تھا. وہاں پہ کیا کیا تھا جی؟
وہاں جو تھا نصب جو تھی اس کو حمل کیا تھا جر کے اوپر، کہ نصب میں وہاں پہ اعراب دیا تھا کسر والا، گویا کہ وہاں پہ نصب کو انہوں نے حمل کر دیا جر کے اوپر، کہ نصب کے ساتھ سلوک کون سا کیا؟ جر والا سلوک کیا تھا۔ تقولو غیر منصرف میں آپ کس طرح کہیں گے؟ مررتو بفاطمتا کہیں گے، با جر ہے، فاطمتا کو کیا کہیں گے؟ مجرور ہے۔ جر کہاں پہ آپ کہیں گے؟ جر یہاں پہ فتح ہے جو کہ علامت فر ہے۔ اسی طریقے سے مررتو بمساجدہ بمصابیحہ بصحراء، تمام جو ہے وہ مجرور واقع ہو رہے ہیں۔ جب تمام مجرور واقع ہو رہے ہیں تو جر کہاں پہ ہے؟ فتح کی شکل میں ہے، اور یہ علامت فری ہے۔ ففتحها کما ففتحها، بس یہاں پہ انہوں نے کیا دیا؟ اس کو فتح دیا، یا ففتحها یوں پڑھ لیں، ٹھیک ہے جی۔ ففتحها، پس ان اسماء کو فتح دی گئی ہے، یعنی زبر دی گئی ہے۔ کما تفتحها اذا قلت، جیسے کہ آپ فتح دیں گے اگر آپ اس کو حالت نصبی میں پڑھیں گے۔ رأیت فاطمۃ و مساجدہ و مصابیح و سہرا، یعنی نصب پڑھیں گے تو پھر بھی آپ کیا دیں گے؟ فتح دیں گے۔ فرق کیا ہو جائے گا کہ یہ اصلی ہو جائے گا، یہ اصل ہو جائے گا، اور جر میں کیا ہے؟ اصل نہیں، فر ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں بھی ایسے موجود ہے۔ قال اللہ تعالیٰ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، الہ حرف جارہ ہے، ابراہیم من نہیں ہوا، ابراہیمہ پڑھا ہے، اسماعیلہ، اسحاق، یعقوبہ، یہ جو سارے کے سارے ہیں اسماء یہ غیر منصرف ہیں، اور اسی وجہ سے کیا ان کو فتح دیا ہے۔ وقال تعالیٰ، ایک اور آیت ہے کہ ہاں یہ نہیں معلوم، ایک عجمی ہے، دوسرا کیا نام ہے؟ وہ ایک علم ہے، علم اور ایک عجمی، علم اور عجم کی دو چیزیں جمع۔ قال تعالیٰ یعملون لہ ما یشاء من محاریب و تماثیل، ٹھیک ہے، یعنی وہ حضرت سلیمان کے لیے بناتے تھے جو وہ چاہتے تھے، چاہے وہ محراب ہوں یا تماثیل کیا ہے؟ نقش و نگار ہوں۔ تماثیل تصویر اور مجسم کے معنی میں آتے ہیں، مجسمے کے معنی میں۔ یہاں پہ فقہ میں بحث ہوتی ہے کہ کیا مجسمے بنانا جائز تھے، پھر روایت ہے امام صادق علیہ السلام کی اس میں کہ وہ جو تمثال ہوتے تھے وہ یہ درختوں وغیرہ کے پہاڑوں کے ہوتے تھے، جانداروں کے کیا نہیں ہوتے تھے۔ تو بہرحال یہ جو محاریب اور تماثیل ہے یہ کیا چیز ہے؟ جمع منتہا الجموع ہے، تو یہ من حرف جارہ لگا ہوا ہے، تو پھر بھی کیا فتح آ گئی ہے۔ وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ صورتان، دو صورتوں کو اسم سے استثناء کیا گیا ہے، یا آپ یوں کہہ دیں کہ دو شرطیں ہیں کہ اگر غیر منصرف میں یہ دو شرائط موجود ہوں تو پھر اس کو حالت جری میں یعنی جر والی صورت میں فری اعراب ملتا ہے۔ احداہما، دو صورتوں میں سے پہلی صورت کیا ہے کہ ان تدخل علیہ ال، اگر الف لام اس کے اوپر داخل ہو گیا تو پھر اعراب کون سا مل جائے گا؟ اصلی ہو جائے گا۔ وثانیہ ان یضاف، اور اگر کیا ہے اس کو مضاف کر دیا گیا، فإنہ یجر فیہما بالکسرۃ علی الاصل، تو ان دونوں صورتوں میں اگر یہ مضاف ہو گیا یا ال لگ گیا تو ان کو اعراب دیں گے اصل کی بنیاد پہ، یعنی حالت جری میں کیا دیں گے؟ کسری دیں گے۔ یہ الف لام سے مراد الف لام معرفہ ہے یا اور دوسرے الف لام؟ الف لام ایک پوری قسم ہے، اس کی آگے قسمیں ہیں، الف لام معرفہ، الف لام جنس کا، الف لام زینت کا، اس طریقے سے قسمیں، کوئی بھی ہو۔ ہاں فاطمہ کے اوپر الف لام داخل ہوگا، یہ کون سا ہے؟ یہ معرفہ والا تو نہیں ہوگا، زینت والا ہوگا، ٹھیک ہے۔ فالأولی، پہلی مثال کہ الف لام داخل ہو، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، دا نہیں کہا بلکہ فی المساجد دے کے کہا ہے، تو یہ فثانیہ دوسرے کی مثال یعنی جب مضاف ہو، فی احسن تقویمن کہہ دیا، نہیں یہاں پہ مثال کیا ہے؟ احسن کی مثال ہے، ٹھیک ہے، جو افعل و تفصیل کے وزن پہ ہیں، واضح ہے جی۔ اچھا جی، وہ تمثیل فی الاصل، اصل یعنی یہ جو اوپر میرا اصل متن تھا، ٹھیک ہے، جو اسے ساتھ سے تعبیر کرتے ہیں مصنف، کہتے ہیں کہ میرا مثال اصل یعنی میرا مثال دینا اصل میں بقولی، اپنے اس قول سے، بے افضلکم، میں نے افضلکم سے مثال دیا ہے، یہ اولا من تمثیل بعضہم، بعض لوگوں کی اس مثال دینے سے زیادہ اولا ہے۔ کون سی مثال؟ مررتو بعثماننا، ٹھیک ہے، عثمان یعنی کیا ہے؟ غیر منصرف ہے لفظ، اسم جو ہے عثمان غیر منصرف ہے۔ عثمان غیر منصرف کیوں ہے جی؟ علم ہے نا چونکہ، ٹھیک ہے، معرف ہے یعنی علم ہے، اور دوسرا کیا ہو جائے گا؟ عجمی ہو جائے گا، یا پھر وہ وزن فعل الف اور نون۔ اچھا بہرحال یہ علم ہے، تو اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ ہمارا عثمان،
اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ علم نہیں رہا. عثمان بہت سارے ہو گئے نا, ایک ہمارا ہو گیا, ایک آپ کا ہو گیا, نکرہ ہو گیا. پھر علم تو کسے کہتے ہیں؟ جو ایک خاص ہو نا, معرفہ ہو. تو جب اس کو آپ مضاف کریں گے تو یہ علم ہی نہیں رہے گا. جب یہ علم نہیں رہے گا تو غیر منصرف سے نکل جائے گا. ٹھیک ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کو جو اعراب اصل مل رہا ہے وہ کس وجہ سے مل رہا ہے؟ وہ اس وجہ سے نہیں مل رہا ہے کہ یہ غیر منصرف ہے, بلکہ یہ غیر منصرف بھی نہیں رہا. ٹھیک ہے, ابھی ہم صورتیں آپ کو کیا بتا رہے ہیں؟ استثنائی صورتیں بتا رہے ہیں. استثنائی صورتوں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ ایک چیز غیر منصرف بھی ہو اور پھر بھی حالات ایسے بن جائیں کہ اس کو اعراب غیر منصرف والا نہ ملے. یعنی بندہ آپ کی پارٹی کا ہو پھر بھی اس کو پارٹی والی سہولیات نہ ملیں, اس کی بحث ہو رہی ہے. اگر ایک چیز آپ کی پارٹی سے نکل گئی ہے, دوسری پارٹی میں شامل ہو گیا, اس کی بحث نہیں ہو رہی. تو مصنف نے کہا ہے کہ میں نے مثال افضلکم سے دی ہے. کچھ نحویوں نے مثال کیا دیا؟ عثمان نا سے مثال دی ہے. تو جو نحویوں کی مثال دینا ہے ان کی مثال دینا غلط ہے, ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ جب وہ عثمان کو مضاف کریں گے تو یہ پہلے سے غیر منصرف سے نکل جائے گا, پھر تو وہ استثنائی صورت نہیں بنے گی. مثال ایسے دیں کہ بندہ اپنی پارٹی کا رہے, یعنی غیر منصرف میں رہے, اس کے باوجود کیا ہے اس کو استثناء یہ دی جائے, اس کو یہ والی کیا وہ فری چیز نہ دی جائے, اصلی دی جائے. وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب افضل سے مثال دیں, کیونکہ افضل اگر مضاف بھی ہوگا تو وہ افضل تفصیلی رہے گا, اس کے اندر کوئی کیا تبدیلی پیدا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے مصنف کی ایک فضیلت ہے, اپنی فضیلت کو خود بیان کر رہے ہیں, علمی فضیلت. فَإِنَّ الْأَعْلَامَ لَا تُضَافُ حَتَّى تُنَكَّرَ, اعلام جتنی بھی ہوتے ہیں لا تضاف, انہیں مضاف نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ آپ انہیں نکرہ نہ کہیں. ٹھیک ہے, جب آپ کہہ رہے ہیں میرا عثمان, آپ کے خاندان کا عثمان, اس کا مطلب ہے آپ اسے نکرہ لے رہے ہیں. تو جب تک آپ اسے نکرہ نہیں بنائیں گے اس وقت تک آپ اسے مضاف ہی نہیں کر سکتے. فَإِذَا صَارَ نَحْوُ عثمان نَكِرَةً, جب عثمان کی طرح کے اعلام جو ہیں, جو علم ہوں گے, معرفہ ہوں گے, وہ کیا بن جائیں گے؟ نکرہ بن جائیں گے. تو زال منہ احد السببین, تو ان میں سے ایک سبب تو چلا جائے گا. کون سا سبب؟ المانعین له من الصرف, کہ جو اس کے کیا ہے منصرف ہونے کے لیے مانع تھا. ایک سبب جب چلا جائے گا, اور وہ سبب کیا ہوتا ہے؟ وہو العلم, علمیہ, جو کیا ہوتا ہے ایک سبب علمیت ہوتا ہے. فداخلہ فی باب ما ینصرف, پاس یہ کس میں آ جائے گا؟ منصرف میں آ جائے گا. ولیس الکلام فی, ہماری بحث کس میں ہو رہی ہے؟ منصرف میں ہو رہی ہے یا غیر منصرف میں ہو رہی ہے؟ غیر منصرف میں ہو گیا. تو یہ جب حالات تبدیل کر جائے گا تو یہ کیا ہے باب منصرف میں داخل ہو جائے گا, یعنی ہمارے موضوع بحث سے کیا یہ نکل جائے گا. بخلاف افضل, جبکہ میں نے جو مثال دیا افضل کے ساتھ دی ہے. فإن مانعه من الصرف الصفة ووزن الفعل, اس کے لیے جو منع صرف ہے ایک تو یہ صفت ہے اور دوسرا کیا ہے اس کے اندر فعل والا وزن ہے. وہما موجودان فیہ اضفتہ او لم ام لم تضفہ, یہ دو سبب اس کے اندر موجود رہتے ہیں, چاہے آپ اسے مضاف کریں یا اسے کیا مضاف نہ کریں. تو لہذا افضلکم کی مثال دیکھ کے سمجھانا یہ زیادہ بہتر ہے, کیونکہ ہم اپنے موضوع میں رہیں گے. اور عثمان نا کی مثال دے کے بیان کرنا یہ زیادہ بہتر نہیں ہے, کیونکہ ہم موضوع سے نکل جائیں گے. وَكَذَلِكَ تَمْثِيلِ بِالْأَفْضَلِ, اسی طریقے سے جب میں نے الف لام کی مثال دینا چاہیے, یہ تو مضاف والی مثال تھی, وہاں پر بھی الف لام والی مثال میں افضل لے کر آیا, الافضل کہا. کہتے ہیں الافضل کا مثال دینا زیادہ بہتر ہے من تمثیل بعضهم, کے بعض لوگ مثال دیتے ہیں اس شعر کے ذریعے سے. رأیت الولید بن یزید الیزید, رأیت ولید بن الیزید مبارکہ, میں نے ولید بن یزید کو مبارک دیکھا. یہاں پہ الیزید جو ہے یزید, یہ یزید کیا ہے؟ غیر منصرف ہے, کیونکہ اس کے اندر ایک وزن فعل کیا ہے اور دوسرے کیا علمیت ہے. ٹھیک ہے جی, کہتے ہیں کہ یہ مثال دینا زیادہ بہتر نہیں ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ لأنه يحتمل ان يكون قدر فی یزید اشیاء فصار نکرة, یا ان یکون قدر فی یزید اشیاء فصار نکرة, کیونکہ یہ احتمال موجود ہے کہ یزید میں انہوں نے مقدر رکھا ہو شیعہ کو. شیعہ کیا ہوتا ہے؟ جو ایک چیز کے ساتھ خاص نہ ہو, ٹھیک ہے, عام ہو, پھیلا ہوا ہو. ٹھیک ہے, یعنی ممکن ہے کہ یہ جو الیزید کے اوپر الف لام ہے یہ کون سی ہے؟ احتمال موجود ہے نا. الف لام کی کیونکہ کس میں ہوتی ہیں؟ تو وہ الف لام جو الحسین کے اوپر داخل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ان الحسین مصباح الہدیٰ, اس الف لام کو کیا کہتے ہیں؟ زینت والی کہتے ہیں, معرفہ والی نہیں کہتے. اسی طریقے سے یہ جو لفظ الیزید ہے اس کے اوپر جب الف لام داخل ہوئی تو یہ سوال اٹھ گیا کہ یہ الف لام کون سا ہے, معرفہ والا ہے یا زینت والا ہے؟ کہتے ہیں دونوں احتمال یہاں پہ موجود ہیں.
ممکن ہے کہ وہ جو شاعر یہاں پہ الف لام لگا رہا ہو وہ اس کو معرفہ بنا رہا ہو یزید کو. وہ کہتے ہیں یزید تو بہت سارے ہیں، یزید ہے تو بدبخت، لیکن وہ جب کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے یزید کو بڑا مبارک اور بابرکت دیکھا، تو اس کا مطلب ہے وہ یزید کو کیا شمار کرنا چاہ رہا ہے؟ نکرہ شمار کرنا چاہ رہا ہے کہ یزید ہیں تو بہت سارے، لیکن الیزید جو ہے نا یہ کیا مبارک ہے. ٹھیک ہے، یہ معقول احتمال موجود ہے، کیونکہ شعر کس طریقے سے ہے؟ رأیت الولید بن الیزیدہ، کہ الیزید کا جو بیٹا ولید ہے نا، الیزید یعنی خاص جو یزید ہے اس کی وہ بات کر رہا ہے، ہر یزید کی وہ بات نہیں کرنا چاہ رہا. تو جب یہ احتمال آ جائے گا تو پر یزید کس میں چلا گیا؟ نکرہ میں شفٹ ہو گیا. جب یزید نکرہ میں شفٹ ہو گیا تو ہماری یہ بحث سے کیا ہے؟ خارج ہو جائے گا. ہماری بحث غیر منصرف میں، اور غیر منصرف میں وہ یزید رہے گا جو کیا ہوگا؟ علم ہوگا. واضح؟ لأنه يحتمل، کیونکہ یہ احتمال موجود ہے کہ ان یکون قدر فی یزید، کہ یزید کے اندر شیعہ کو کیا مقدر کیا گیا ہو. شیعہ یعنی پھیلا ہو، ایک چیز کے ساتھ خاص نہ ہونا، عموم کو. فصار نکرتن، پس یہ نکرہ ہو گیا. ثم ادخل علیہ الف لام للتعریف، پھر اس کے اوپر کیا ہے؟ ال کو تعریف الف کون سی داخل کی گئی؟ تعریف والی، معرفہ والی، نہ کہ زینت والی. فعلی ھذا لیس فیہ، پس اس بنیاد پہ اس میں نہیں بچے گا، فقط کیا بچے گا؟ وزن الفعل خاصتاً، یعنی علمیت کیا ہے؟ چلی جائے گی. علمیت چلی گئی اور فقط کیا فعل کا وزن بچ جائے گا. یہ احتمال بھی موجود ہے. ویحتمل، اور یہ احتمال بھی موجود ہے کہ ان یکون باقیا علی علمیت ہی، کہ یہ اپنے علم ہونے کے اوپر باقی ہو اور الف لام اس کے اندر زائدہ ہو جو کہ کیا ہے؟ فقط زینت کے لیے ہو. وال زائدۃ فیہ، اور اس کے اندر ال کیا ہو؟ زائدہ ہو. کما زعم، جیسے کہ یہی گمان کیا ہے کس بندے نے؟ من مثل بھی، جس نے اس شعر کے ساتھ کیا ہے؟ مثال دی ہے. جس نے اس شعر کے ذریعے سے مثال دی ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہاں پہ یزید میں جو الف لام ہے وہ معرفہ والا نہیں ہے، وہ زائدہ ہے. لہذا یزید عالمیت کے اوپر بھی باقی ہے اور وزن فعل تو اس کے اندر ویسے ہی موجود ہے. لہذا یزید کیا ہے؟ ان کا منصرف ہے، یعنی ان کے مطابق کیا ہے؟ غیر منصرف ہے، معذرت. ٹھیک ہے، بس یہاں تک خلاصہ کلام کیا ہوا کہ دو ہی چیزیں مصنف نے کیا بیان کی. پہلی چیز مصنف نے غیر منصرف کی تعریف بیان کی کہ وہ چیز ہے کہ جس کے اندر دو فری سبب پائے جائیں یا ایک ایسا سبب پایا جائے جو دو کے قائم مقام ہو. اور جو دو فری سبب پائے جائیں اس کی مثال فاطمہ دی کہ جس کے اندر عالمیت بھی ہے اور تانیث بھی ہے. اور جو ایک سبب ہو دو کے قائم مقام ہو اس کی دو مثالیں بیان کی. جمع منتہی جموع کے بیان کی، یہ جمع دو کے برابر ہوتی ہے اور جمع کس کی فر ہے؟ مفرد کی فر ہے. اور دوسری کیا سی مثال بیان کی؟ صحرا اور حبلہ کی، یعنی تانیث کی مثال بیان کی کہ جس میں تانیث کیا ہوتی ہے؟ لازم ہوتی ہے، تو وہ تانیث بھی کیا دو کے قائم مقام ہوگی. پھر جو ہے وہ اس کا اعراب بیان کر دیا کہ حالت جر میں اس کو کیا دیتے ہیں؟ ہم کسرہ دیتے ہیں. اس کے بعد استثنائی صورتیں بیان کی. ٹھیک ہے، کہ اگر الف لام داخل ہو جائے یا یہ مضاف ہو جائے تو پھر اس کو اصلی اعراب نہیں ملے گا، اصلی اعراب ملے گا، یعنی فرعی اعراب، ہاں فرعی اعراب نہیں ملے گا بلکہ اصلی اعراب ملے گا. پھر اس کے بعد مصنف نے کیا ہے؟ اپنے فضائل پڑھے کہ میں نے متن کے اندر افضل والی مثال کیوں ذکر کی. ٹھیک ہے جی، وہ متن کہاں پہ ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ تاکہ مکمل ہو جائے بات. وَمَا لَا يَنْصَرِفُ فَيُجَرُّ بِالْفَتْحِ، اور وہ اسم کے جو منصرف نہیں ہوتا اسے جر دیتے ہیں فتح کے ساتھ، جیسے بے افضل منہو. ٹھیک ہے، با جارہ آئی ہے اور افضل کیا ہے؟ جر کس کے ساتھ ہے؟ فتح کے ساتھ ہے اس کی. الا مع ال، مگر یہ کہ جب یہ ال کے ساتھ ہو، جیسے بالافضل، تو وہاں پہ با جار کے بعد افضل کیا ہو گیا؟ مجرور ہو گیا، سیدھا سیدھا کسرہ آ گئی. اول اضافت، یا اضافت ہو جیسے بے افضلکم، یہاں پہ لام کے اوپر کیا آ گئی؟ کسرہ آ گئی. تو یہاں پہ انہوں نے مثال کس کے ساتھ دی ہے؟ الافضل کے ساتھ دی ہے، جبکہ شعر والوں نے مثال دی ہے الیزید کے ساتھ. تو الیزید والی مثال میں شائبہ موجود ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ غیر منصرف بھی نہ ہو. اور بے افضلکم کی بجائے لوگوں نے کون سی مثال دی تھی؟ بے عثمان نا والی مثال دی تھی. وہاں پہ تو کیا کہا کہ نکرہ بنائیں گے تو تبھی مضاف ہو سکتا ہے، تو لہٰذا وہ بھی کیا محل بات سے نکل جائے گا. اور ہماری مثال میں جو افضل ہے یہ صفت اور وزن فعل دونوں کے اوپر کیا قائم رہے گا، چاہے آپ اسے مضاف کریں یا نہ کریں، چاہے الف لام لگائیں یا الف لام نہ لگائیں. وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین.